سب سے پہلے اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج ہمیں عید کے دن بابک اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے اور اپنے مقربین کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب کی، اس کریم کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محترم سامعین، جب کوئی شخص سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کے بہت سے غلام ہوں، تو ان میں سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس غلام کو ساتھ لے کر جائیں کہ جس غلام سے اسے بڑی محبت۔ دوران سفر اس غلام کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس غلام پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت بڑا اہم سفر ہے۔ اس سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1.25 لاکھ غلاموں میں سے جس غلام کا انتخاب کیا، اس غلام کا نام ابو بکر۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو محبت تو تمام غلاموں کے ساتھ تھی، لیکن جس غلام سے سب سے بڑھ کر پیار تھا وہ ابو بکر ہے۔ آقا علیہ السلام کو اپنے تمام اصحاب پر کلیتاً اعتماد تھا، لیکن جس غلام پر سب سے بڑھ کر اعتماد تھا ان کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ ابو بکر وہ ہیں کہ جو تمام صحابہ میں سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں تک کو سمجھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ سے فرماتے ہیں، صحابہ، ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ بھئی تم دنیا میں رہو یا آخرت میں ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کو ترجیح دی، پسند کیا۔ یہ جملے بولنے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان متعجب ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ابو بکر آپ کو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام خبر نہیں کس شخص کی بات کر رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ جس شخص کو رب نے اختیار دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آقا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب آقا علیہ السلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو سب سے زیادہ عالم تھے وہ ابو بکر، جو سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے تھے وہ ابو بکر تھے۔ اسی طرح جو حضور کا فرمان ہوتا وہی ابو بکر کی بات ہوتی، جو آقا علیہ السلام کی جان ہوتی وہی ابو بکر کی جان ہوتی، حتیٰ کہ جو جملے اللہ کے حبیب کہیں بیٹھ کر ارشاد فرماتے وہی جملے ابو بکر کی زبان پر جاری ہوتے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب آقا علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا، مشرکین سے بڑا سخت معاہدہ، سخت شرائط تھی، آقا علیہ السلام نے مان لی،
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، عمر سچا رسول ہوں، جو آپ دین لے کر آئے دین سچا نہیں ہے، عمر سچا دین ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھی اتنی سخت شرائط کیوں مانی ہے؟ کسی کی سخت شرائط تو وہ مانے جو جھوٹا ہو، جو محتاج ہو، نہ ہم محتاج ہیں نہ جھوٹے ہیں، اتنی سخت شرطیں کیوں مانی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان قریب اللہ ہمارے اس کام کے اندر خیر پیدا کر دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں جا کر دوبارہ وہی جملے عمر کے تھے کہ عمر بتاؤ ہمارے آقا سچے رسول نہیں ہیں؟ ابوبکر کہتے ہیں سچے رسول ہیں، بھائی جو دین لے کر آئے ہیں سچا نہیں ہے، عمر سچا دین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی سخت شرائط پر معاہدہ کیوں کیا گیا؟ ابوبکر کے وہی جملے، ابوبکر کہتے ہیں عمر خاموش ہو جاؤ، حضور اللہ کے رسول ہیں، جو آقا جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، ان قریب اللہ اس میں خیر پیدا کر دے۔ تو جو جملے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمے کے اندر بیٹھ کر عمر سے فرمائے تھے وہی جملے ابوبکر کی زبان پر جاری۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حضور کے مزاج کو کوئی جاننے والا تھا تو ابوبکر تھے۔ تو سفر ہجرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کا انتخاب کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ہے کہ جن کی دعاؤں کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ ابوبکر کے جہاد کو اللہ نے قرآن میں درج کیا۔ ابوبکر نبی پاک کی امت سے جو پیار کرتے اس پیار کو درج فرما دیا۔ پھر ابوبکر نے جو سخاوت کی ہے اس سخاوت کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا ہے، اور ابوبکر نے رب سے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 14-15 کے تحت اللہ کے لیے فرماتا ہے حتی اذا بالغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، کہ وہ شخص جب اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو ہوا تو کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہتا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اے بندے کس بات پہ؟ یا اللہ ان نعمتوں پر جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں ان پر تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یا اللہ وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں ان پر تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری بار سوال کیا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یا اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو تجھ کو راضی کرنے والا۔ چوتھی بات عرض کرتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ جو صالحیت ہے نیک نامی ہے اس کو میری اولاد کے اندر منتقل کر دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، یا اللہ جب تک زندہ رہوں اس بندے کی توجہ تیری طرف رہنی چاہیے، یا اللہ جب تک زندہ رہوں مجھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں۔ یہ جملے اس شخص کے ہیں۔ ہم نے کہا جناب یہ آیا کریمہ کے اندر جو دعا ہے یہ کس شخص کی ہے، یہ کس نے مانگی رب سے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں جس دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا ہے یہ دعا ابوبکر نے اپنے رب سے کی، صدیق اکبر نے کی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب کس کی دعا؟ کہتے ہیں ابوبکر کی ہے۔ جناب کیسے؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں بھائی اس آیت کے اندر 3 نسلوں کا ذکر ہوا ہے، 3 نسلوں کی صالحیت اور ایمان پر ہونے کا ذکر ہوا ہے، ایک اس دعا مانگنے والے کا، ایک اس کے والدین کا اور ایک اس کی اولاد کا۔ 3 نسلوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک ہی بندہ تھا جس کی 3 نہیں 4 نسلوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ 4 نسلیں ایمان کی دولت کے ساتھ سرفراز ہوئی۔ جناب وہ کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے غلام ابوبکر ہے۔ ابوبکر کی 4 نسلیں حضور کے صحابے بنی ہیں۔
حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ ام الخیر بھی صحابی ہیں، ابوبکر خود صحابی ہیں، ابوبکر کے تمام بیٹے صحابی ہیں، ابوبکر کی تمام بیٹیاں صحابی ہیں، اور ابوبکر کے پوتے ابو عتیق کو بھی اللہ نے درجہ صحابیت عطا فرمایا۔ تو یہ واحد صحابی ہیں 1.25 لاکھ میں سے جن کی 4 نسلیں صحابی ہوئی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بس یہی بنتا ہے جس کی دعا کو اللہ نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا۔ ابوبکر کی دعا کی طرف ذرا توجہ کریں۔ ابوبکر رب سے کہتے ہیں اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے۔ ابوبکر کس چیز کی؟ یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابوبکر کس بات پہ؟ یا اللہ اس بات پہ کہ تو نے ابوبکر کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ اس بات پر کہ تو نے ابوبکر کو بہت سے بتوں سے ہٹا کر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی ہے۔ یا اللہ ابوبکر تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ ابوبکر کو تو نے قرآن کا ساتھ نصیب کیا ہے۔ یا اللہ ابوبکر تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ ابوبکر کو تو نے اپنے نبی کے دین کا خادم بنایا ہے۔ یا اللہ ابوبکر تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ ابوبکر کو تو نے اپنے حبیب کی غلامی عطا کی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا اللہ توفیق دے ابوبکر کس چیز کی؟ یا اللہ شکر کی توفیق دے۔ ابوبکر کس بات پہ شکر ادا کرنا چاہتا ہے؟ ابوبکر عرض کرتے ہیں یا اللہ اس بات پر کہ تو نے میرے والدین پر کرم کیا ہے۔ یا اللہ تو نے میری ماں کو بھی صحابیہ بنایا، تو نے میرے باپ کو بھی صحابی کا درجہ عطا کیا۔ یا اللہ تو نے میرے ماں کا دل بھی روشن کیا، تو نے میرے باپ کا دل بھی روشن کیا۔ یا اللہ تو نے میری ماں کو بھی سجدوں کی توفیق دی، تو نے میرے باپ کو بھی سجدوں کی توفیق دی۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے میرے باپ کو بھی اپنے نبی کا غلام بنایا ہے، میری ماں کو بھی اپنے نبی کی کنیز بنایا ہے۔ محتشم سامعین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رب سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ وہ نعمت جو میرے والدین پر ہوئی ہے اس پہ تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ بندے تیرا والدین سے تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے۔ نعمت والدین پر ہوئی ہے، شکر ابوبکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ابوبکر نے بتایا کہ جب تیری ماں بیمار ہو تو شکرانے کہ نفل تو پڑھا کر، حاجت کے نفل تو پڑھا کر، رب سے دعا کیا کر یا اللہ میری ماں کو شفا دے۔ تیرا بات مشکل میں ہو، سعودی عرب میں بیٹھ کر، امریکہ میں بیٹھ کر، یہاں پاکستان میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہوا کر، اپنی آنکھوں سے آنسو تو بہایا کر اور کہا کر یا اللہ میرے باپ پر کرم فرما دے۔ اے بندے نعمتیں تیرے والدین پر ہو، شکر تو ادا کیا کر۔ مشکلات تیرے والدین پر ہیں، رب کا قرآن کھول کر تلاوت کر کے دعا تو مانگا کر یا اللہ میرے والدین پر کرم فرما دے۔ جب بیماری کے بعد تیرا باپ شفا یاب ہو، بیماری کے بعد تیری ماں شفا یاب ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہوا کر، شکر کے سجدے تو ادا کیا کر یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری ماں پر کرم کیا، تو نے میرے باپ پہ کرم کیا۔ ابوبکر کہتے تیرا والدین سے تعلق اس طرح کا ہونا چاہیے، رشتہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ رب کی نعمتیں والدین پر برس رہی ہوں، ان کا شکر تو ادا کر رہا ہے، ان کا شکر تو ادا کر رہا ہو۔ آگے ابوبکر عرض کرتے ہیں وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے میرے رب مجھے عمل صالح کی توفیق دے۔ اے ابوبکر کیسا عمل کرنا چاہتا ہے؟ ابوبکر کہتے ہیں یا اللہ ایسا عمل جو تجھ کو راضی کرنے والا، جو تجھ کو راضی کرنے والا ہو۔ گویا کہ ابوبکر کہتے ہیں یا اللہ ایسی نماز کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والی ہو، یا اللہ ایسی تہجد کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والی ہو، یا اللہ ایسی زکات کی توفیق دے جو تیری رضا والی ہو، یا اللہ ایسے روزے کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والا ہو، یا اللہ ایسے سجدے اور ایسے حج اور ایسے عمرے کی، ایسی زکات کی، ایسی صحابت کی توفیق دے یا اللہ جو تجھے راضی کرنے والی ہو۔ محتشم سامعین، ایسا یتیم پر سر رکھنے کی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والا ہو۔ یا اللہ ایسی بیوہ کی مدد کی توفیق دے جو تجھے راضی کرنے والا ہو۔ یا اللہ ایسے غریب کی مدد کی توفیق دے، میرا محمد تجھے راضی کرنے والا ہو۔
کہتے ہیں عمل صالحا ترضاه، یا اللہ وہ عمل دے جو تیری رضا والا ہو۔ رب سے دعا کیا کرے، دعا کیا کرے اللہ اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ میرے ہاتھ سے کسی کو 10 روپے ملے تو اس کے پیچھے بھی میرا کوئی مفاد نہ ہو، رب کی رضا خوشی کا۔ میں کسی غریب کی مدد کروں تو پیچھے کسی قسم کا مفاد نہ ہو بلکہ رب کی رضا ہو۔ محتشم سامعین، ابو بکر رضی اللہ عنہ مزید عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ جو کرم تیرا میرے والدین پر ہوا ہے، یا اللہ جو کرم تیرا مجھ پر ہوا ہے، یہ کرم میری اولاد پر فرما، یہ کرم میری اولاد پر کر دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ افضل الصحابہ ہیں، سب سے جلیل القدر صحابی، نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والے، اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ ابو بکر نے یہ نہیں مانگا یا اللہ میری اولاد کو کثیر دولت عطا کر، نہیں مانگا یا اللہ اچھا گھر دے دے، ابو بکر نے نہیں مانگا یا اللہ میری اولاد کے کارخانے اور فیکٹریاں زیادہ ہوں، ابو بکر نے نہیں مانگا یا اللہ میری اولاد کے باغات زیادہ ہوں، ابو بکر نے نہیں مانگا یا اللہ میری اولاد بڑی تاجر بن جائے، بڑے بزنس مین بن جائے، ابو بکر نے نہیں مانگا۔ ابو بکر نے مانگا ہے کہ اولاد کی صالحیت مانگی ہے، یا اللہ میری اولاد کو سجدوں کی توفیق دے، یا اللہ میری اولاد کے سینوں کو بھر دے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ۔ یا اللہ اگر میری اولاد کو کچھ عطا کرنا ہے تو یہ عطا کر کے میری اولاد کو اپنے نبی کے دین کے خاطر بنا دے۔ یا اللہ میری اولاد کو کچھ دینا ہے تو نبی کے قرآن کی محبت عطا کر دے۔ ابو بکر نے یہ مانگا۔ آپ نے کہا جناب دنیا کے معاملات ایسے نہیں چلتے، اولاد کے لیے آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے گھر کا سارے سامان اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے کہا جناب اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اولاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے۔ ابو بکر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت مل جاتی ہے، اس کے دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں، اس کے دونوں جہان سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اولاد کو اللہ اس کے رسول کی محبت ملے گی پھر یہ سجدے کرنے والے ہوں گے، پھر یہ اللہ کی رضا کے کام کرنے والے ہوں گے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کے رضا کے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر رب کا وعدہ ہے میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، پھر اللہ اسے بھوکا مرنے نہیں دیتا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے تو یہ دیا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ تو جب رب سے سوال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، تو جہاں مشکل سے آسانی مانگتے ہیں، جہاں کاروبار کی ترقی مانگتے ہیں، جہاں پر رزق کی کشادگی مانگتے ہیں، وہاں پر یہ بھی مانگا کرے یا اللہ اولاد کو سجدوں کی توفیق دے، یا اللہ اولاد کو نبی کا پیار بھی دے، یا اللہ اولاد کو اپنا پیار بھی عطا کر، میری اولاد کو قرآن کی محبت بھی دے، میری اولاد کو دین کی لگن بھی عطا کر۔ یہ سوال بھی اپنے رب سے کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا مانگ لی اور رب نے دنیا دے دی تو ساری دنیا ہونے کے باوجود اگر اس کی آنکھ بند ہوگی، ہمارے بیٹے کی، ہماری بیٹی کی آنکھ بند ہوئی تو ساری دنیا ختم ہوگی، مشکلات شروع ہو گئی۔ اور اگر دین دیا ہوگا تو جو دین پر چلتے ہیں اللہ دین بھی دیتا ہے، اللہ دنیا بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے یہ چیزیں مانگتے ہیں ان پر میرا کرم کیا ہوتا ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، ایسے لوگ جو بھی عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں، ہم ان کے عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ کس کی دعا کے بعد؟ اللہ نے فرمایا ابو بکر کی دعا کے بعد۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں اللہ نے سارے قبول کر دیے، اللہ نے سارے قبول کر دیے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ کہتا ہے جو لوگ ہم سے یہ مانگتے رہتے ہیں، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، ہماری رضا والے کام کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے صالحیت مانگتے رہتے ہیں، ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ اسلام سے پہلے ان سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں اللہ نے وہ بھی معاف کر دی۔ فرمایا فی اصحاب الجنت،
یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم جنت عطا کرتے ہیں، ان کو ہم جنت عطا فرماتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ابو بکر جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں۔ قرآن کی اس آیت نے بتایا ابو بکر جنتی ہیں، فی اصحاب الجنتی۔ اور ابو بکر کو اللہ نے کس انداز میں جنت عطا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے ہیں، دائیں طرف ابو بکر ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، بائیں طرف عمر ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے، بھئی کتنی شان ہے ابو بکر کی، کتنی شان ہے عمر کی کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ تعجب دیکھا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ تعجب کرتے ہو، ان کی صرف یہی شان نہیں ہے بلکہ یا ہم قبر میں جا کر قبر سے جب نکلیں گے میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، ان کی تو یہ شان ہے۔ صحابہ تعجب کرتے ہیں اس بات پہ۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ مزید سنو، ابو بکر عمر کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ میدان حشر میں جب جنت کا فیصلہ ہوگا، اللہ کا رسول جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ یہ تو اس انداز میں جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام روزے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں نمازی نماز کے دروازے سے جنت میں جائیں گے، جو مجاہد جہاد کے دروازے سے جنت میں جائیں گے، اور روزہ دار باب الصیام اور باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر پاس بیٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو جنت کے ساتوں دروازوں سے گزرنے کی سعادت حاصل ہوگی، جس کے لیے اجازت ہوگی کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت بڑا سوال کیا ہے۔ ابو بکر سارے تو نہیں، میرے غلاموں میں سے ایک غلام ایسا ہے جس کو ساتوں دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا، یا اصلا وہ غلام کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، قیامت تک آنے والے میرے غلاموں سنو، میرا وہ غلام کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا ابو بکر ہی ہے، وہ میرا ابو بکر ہے کہ جس کو جنت کے ساتوں دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر ادھر سے آ جا، اے ابو بکر ادھر سے داخل ہو، اے ابو بکر ادھر سے جنت میں چلا جا۔ یہ شان اللہ نے ابو بکر کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں ہر شخص جنت کا مشتاق ہے، ہر شخص جنت کی طلب رکھتا ہے، لیکن جنت وہ ہے جو ابو بکر کی مشتاق ہے۔ جنت خود چاہتی ہے ابو بکر میرے اندر داخل ہو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے بعد بھی ابو بکر کی شان بیان فرمائی۔ آقا صحابہ میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جنت کے اندر ایک ایسا بندہ بھی داخل ہوگا، وہ جس محل کے پاس سے گزرے گا، جس خیمے کے پاس سے گزرے گا، جس گھر کے پاس سے گزرے گا، ہر گھر والا کہے گا جناب ادھر تشریف لائے، ہر خیمے والا کہے گا جناب ہمارے پاس تشریف لائے، ہر گھر والا کہے گا جناب ہمارے گھر تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، لوگ جنت میں جانے کے لیے ترستے ہیں اور یہ جنت میں گیا ہے تو ہر بندہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ یا رسول اللہ بتائیں یہ بندہ کون ہے، ہم بھی اس سے ملاقات کر سکیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صحابہ سنو، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا ابو بکر ہے، میرا ابو بکر ہے۔ ہر خیمے والا کہے گا ابو بکر ہمارے گھر تشریف لائے، ہر گھر والا کہے گا ابو بکر ہمارے گھر تشریف لائے۔ کتنا عزت کتنا شرف اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا ہے۔ تو یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے فی اصحاب الجنہ، کیا لوگوں میرا ابو بکر جنتی ہے کہ کوئی جملہ ارشاد فرمایا فرمایا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، لوگوں اس وعدے میں شک نہ کرنا، یہ وعدہ سچا ہے۔ وعدہ صدق، اللہ کہتا ہے وعدہ سچا ہے، اس میں شک نہ کرنا، اور یہ وعدہ کرنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ تمہارا رب ہے جس نے ابو بکر سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ شان اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی ہے۔ صدیق اکبر وہ ہے کہ جو سخاوت کرتے ہیں اللہ اپنا قرآن بتا دیتے ہیں۔ سورہ النحل کے اندر اللہ کہتا ہے اللہ یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اس کا دل پاک ہو جائے، اس کا دل پاک ہو جائے۔ ہم مفسرین سے پوچھا جناب یہ کون سا بندہ ہے؟
کہ جس کی خیرات کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر ہے. ابو بکر ہے جن کی سخاوت کی انداز کو بھی اللہ نے قرآن بتایا ہے. اللہ یؤتی مالہ یتزکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس 40,000 دینار تھے یا 40,000 درہم تھے جب اسلام قبول کیا. اب اسلام لانے کے بعد ابو بکر کا مال بڑا نہیں ہے بلکہ دن بدن کم ہوتا گیا. ابو بکر کا مال کم ہوتا گیا. جناب کہاں گیا؟ کہتے ہیں ابو بکر نے سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پر نچھاڑا دیا. سارا مال حضور کی ذات میں قربان کر دیا. 40,000 دینار. یعنی اسلام لانے کے بعد ابو بکر نے مال کے لیے کوشش کرنے چھوڑ دی. اور دن رات ابو بکر کی کوشش کیا ہے کسی طرح اللہ کا نبی راضی ہو جائے. دن رات ابو بکر کی کوشش ہے کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے. دنیا کے لیے محنت کرنی چھوڑ کے. تو وہ جسے صاحب یہ عرض کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کوشش کریں. صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب ان کے پاس مال بڑھتا تھا تو ان کی خیرات بھی بڑھ جاتی تھی, غریبوں کی مدد بھی بڑھ جاتی تھی, ان کا مسکینوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا بھی بڑھ جاتا تھا. جب مال کثیر آتا تو وہ آنے کے بعد زیادہ نہیں ہوتا تھا بلکہ دن بدن کم ہوتا چلا جاتا. تو لگاتے کہاں تھے؟ کہیں مسجد پر لگا رہے ہیں, کسی غریب پر لگا رہے ہیں. لیکن ہمارا انداز زندگی کچھ مختلف ہے. ہمارے پاس مال بڑھتا ہے تو پھر بڑھتے چلا جاتا ہے. ہمارے پاس مال بڑھتا ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے میری فیکٹری اور ہو جائے, میرا کارخانہ بڑھ جائے, میرے پلاٹ کچھ بڑھ جائے, میری زمین کچھ بڑھ جائے. ہمارے پاس مال بڑھتا ہے تو دنیا داری بڑھتی ہے. صحابہ کے پاس مال بڑھتا تھا تو دین داری بڑھتی ہے. یہ فرق تھا ان کا ہمارے انداز زندگی میں. ہمارے پاس مال آتا ہے تو ہمارا اگر سادہ گھر ہے تو ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار سادہ گھر ہے پر نیچے پتھر لگ دینا چاہیے. ہمارے پاس مال بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیواریں خالی ہیں, دیواروں پر مٹائی لگنی چاہیے. ہمارے پاس مال بڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی گھر کے اندر کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں لگا دیں, اس کونے میں بھی لگی ہے, اس میں بھی لگی ہے. یعنی بعض گھر اندر داخل ہو تو ایسے لگتا ہے بندہ جنت کے اندر. اتنے ڈیکوریشن ہوتے ہیں گھر کے اندر. میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے 20-30 ہزار کی 50 ہزار کی ڈیکوریشن کی کوئی چیز گھر کے اندر لگائی ہے, کاش یہ سوچتا بھائی سجانے ہے نا گھر, کاش یہ سوچتا اس کو خریدنے سے پہلے کہ یار جو 30 ہزار کی ڈیکوریشن کی چیز خریدنے لگا ہوں, میرے محلے میں فلاں غریب ہے, اگر یہ 30 اس کو دے دوں تو اس کو بڑا کام بن جائے. اگر یہ 50 ہزار میں اس کو دے دوں تو اس کو بڑا کام بن جائے گا. اور آ کر وہ 30 ہزار جو وہاں لگانا تھا اس غریب کے ہاتھ میں رکھے گا تو میں کہتا ہوں کہ غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ جو آئی ہے نا, یہ صرف غریب کے چہرے کا مسکرانا نہیں بلکہ آپ کا رب بھی آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا. آپ کا رب بھی مسکرائے گا میرے بندے نے اتنی بڑی قربانی دی میرے غریب بندے کے لیے. میرے ایک دوست ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک استاد تھے حفظ کے, وہ جب کبھی بیمار ہوتے تو طبیب کو بلا کر مشورہ کرتے, کہتے جناب بتاؤ میری بیماری پر کتنا خرچہ ہوگا, میرے علاج پر خرچہ کتنا ہوگا. اس دور میں پیسے تھوڑے تھے, کہتے جناب 50 روپے لگیں گے, 100-200. کہتے ہیں کہ وہ اندازہ ہی لے لیتے. اب جتنے پیسے طبیب بتاتا اسے 200 بتایا ہے تو 200 نکالتے, بچے کو دیتے, کہتے جا محلے میں فلاں غریب ہے اس کو دیا, فلاں غریب ہے یہ 200 اس کو دیا. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ تھا, آقا کے فرمان پر پختہ یقین تھا. آقا کا فرمان ہے کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے صدقہ مشکلوں کو ڈال دیتا ہے, صدقہ مشکلوں کو ڈال دیتا ہے. میں نے تو ڈیکوریشن پہ اتنے پیسے لگا دیے. ہمارا مال بڑھتا ہے تو دنیا داری بڑھتی ہے. ذرا سوچا کریں, غریب یتیم بڑے ہیں گاؤں کے اندر, غریب مسکین بڑے ہیں جن کے پاس ٹوٹی سائیکل اور ٹوٹی موٹر سائیکل ہے. کبھی سوچا کریں یار جو 50 ہزار 30 ہزار میں نے کہا سجانے پر لگانے ہیں, یہ 50 ہزار کی کسی کو موٹر سائیکل دے, کسی کی سائیکل ٹوٹی ہے پھر سائیکل لے دو.
یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا کہ ابو بکر اس انداز میں خیرات کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اللہ میرا دل پاک کر دے. ابو بکر کے اس جملے کو اللہ نے قرآن میں درج کیا. پتہ یہ چلا آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ خیرات کرنے سے کیا ہوتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ خیرات کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر کہتا ہے لوگوں خیرات کرنے سے دل بھی پاک ہوتا ہے. تو تین باتیں ملی کہ جو بندہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے. یہ خرچ کرنے سے اس کا نامہ اعمال بھی پاک ہوتا ہے. یہ خرچ کرنے سے اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے. دل بھی پاک ہوتا ہے. تو ذرا ابو بکر کی سیرت میں سے اس پہلو کو بھی لیا کریں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیسے کرنا ہے، غریب و مسکینوں کی مدد کیسے کرنی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمت بڑی شان عطا کی ہے. اللہ کے بارگاہ میں سے گزارتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے اور صدیق اکبر کی سیرت کو اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.